السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ دائم عدن کو کہتا ہے کہ تم باہر جایا کرو، لیکن عدن کہتی ہے جو میرے ساتھ پہلے ہوا میں اس سے بہت خوف زدہ ہوں، میں باہر جاؤں گی تو پھر سے کوئی درندہ میرا پیچھا کرے گا۔ دائم اسے تسلی دیتا ہے کہ تم میری بیوی ہو، بے فکر ہو کر جاؤ، کوئی بھی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ عدن کہتی ہے مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آیا آپ نے میرے بدلے 50 لاکھ کیوں دیے اور بنا کوئی تحقیق کیسے مجھ سے نکاح بھی کر لیا۔ دائم کے جواب پر عدن رونا شروع کر دیتی ہے۔ دائم عدن سے کہتا ہے کہ اپنے گھر والوں کا پتہ دو، میں ان کا پتہ کرواتا ہوں۔ عدن اس کے ساتھ جانے کا کہتی ہے، جس پر وہ حامی بھر لیتا ہے اور وہ ساری رات عدن کے پاس ہی گزارتا ہے۔ صبح جب آفس جاتا ہے تو اپنے باپ کا رویہ سخت دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر دائم عدن کو لے کر باہر ڈنر کرنے جاتا ہے، جہاں اسے مخالف پارٹی کا لڑکا مل جاتا ہے جو اس دن کوٹھے پر دائم کے ساتھ تھا، اور وہ عدن کو پہچان جاتا ہے۔ یہ تو وہی کوٹھے والی لڑکی ہے جس کا تعارف دائم اپنی بیوی کے طور پر کرواتا ہے، اور وہ دائم کے باپ کو اس لڑکی کے بارے میں بتانے کی دھمکی بھی دے دیتا ہے۔ پھر جب کھانا کھانے لگتے ہیں تو وہاں دائم کا دوست علی اور اس کی بہن رابیل مل جاتے ہیں، اور عین اس وقت وہاں پر دائم کی منگیتر بھی آ جاتی ہے۔ کیا مخالف پارٹی والا لڑکا اسد دائم کے باپ کو ساری بات بتا دے گا؟ اور کیا طلال پر دائم کی شادی کا راز کھل پائے گا؟ کیا دائم کا دوست علی ہی سارے رازوں سے پردہ اٹھا دے گا؟ کیا ہوگا بتائیں گے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ آنے والے تمام ایپیسوڈز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ طوائف عشق کی پہلی منزل، قسط نمبر 9۔ میں آئی کمن سر؟ آفس کے اندر آ کر اجازت لینے والے لڑکے کو دیکھ کر طلال صاحب بری طرح چونک گئے۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں بھی کوئی نیا کام کرنے آیا ہو، صرف تحمل سے بات کرنے میں ہی فائدہ تھا، ورنہ ہو سکتا ہے کسی پن کیمرے کے ذریعے ان کی ریکارڈڈ گفتگو آدھے گھنٹے بعد سوشل میڈیا کی زینت بن جاتی اور منٹوں میں ہی کرسی چھن جانی تھی۔ آج کل تو سب ہی ان حرکتوں پر اتر آئے تھے، سو احتیاط لازمی تھی۔ ان کے دماغ نے تیزی سے کام لیا، وہ سیاست کے ہر پیچ و خم سے واقف تھے۔ فوراً سے پہلے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پہ آ گئی۔ آؤ بیٹا آؤ، تم یہاں کیسے؟ سب خیریت تو ہے؟ مانا انکل، مانا الیکشن کے دنوں میں ہر سیاستدان کی زبان میٹھی ہو جاتی ہے، میری ڈیڈی کی بھی ہو جاتی ہے، مگر آپ کا تو کوئی جواب نہیں۔ واہ بھائی واہ! اس نے ہنستے ہوئے مٹھائی کا ڈبہ ٹیبل پر رکھا۔ یہ مٹھائی کس خوشی میں لے آئے ہو؟ ابھی تو ہمارے جیتنے میں تھوڑا وقت باقی ہے، تب بھی لاؤں گا، فی الحال تو آپ کے بیٹے کی شادی کی خوشی میں لایا ہوں۔ بڑے چھپے رستم نکلے آپ تو، ہوا تک بھی لگنے نہیں دی۔ اتنا نیک کام کیا ہے، کسی صحابی کو بھی خبر نہیں ہوئی۔ کیا سچ میں؟ اس خبر نے تو دھوم مچا دینی تھی۔ ایک بار پھر سارے کے سارے ووٹ آپ کے۔ مصنوعی مسکراہٹ فوراً سمٹی۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ طلال کے ماتھے پہ رگ ابھر آئی۔ بھائی، اتنا نیک کام کیا ہے آپ کے بیٹے نے۔ بلیو می سر، آئی ایم ویری امپریسڈ۔ بہت بڑا دل ہے آپ کا، یا پھر یہ بھی کوئی چال ہے جیتنے کی؟ ورنہ کسی کا اتنا دل گردہ نہیں ہوتا کہ ایک طوائف کو اپنی بہو بنا لے۔ وہ مزے سے منہ میں گلاب جامن رکھتا ان کے حواسوں پہ بم گرا گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ فوراً چیئر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یقین کریں، اتنا نیک کام میری 7 پشتوں میں سے کسی نے نہیں کیا جو آپ کے بیٹے نے کھڑے کھڑے کر دیا۔ پہلے کوٹھے سے لڑکی خریدی، پھر اس سے نکاح کر لیا۔ واہ بھائی واہ! کیا لو سٹوری ہے! ویسے بات پکی ہے، نکاح کروایا بھی ہے آپ نے اس کا، یا گیٹ آؤٹ فرام مائی آفس؟ یہ خبر اخبار میں آنی چاہیے نا۔ ملک کے نامور سیاستدان طلال احمد صاحب کے چھوٹے صاحبزادے کا ملک میں تبدیلی کی جانب اہم قدم۔ تفصیل جانیے ایک بریک کے بعد۔ کیا خیال ہے انکل، دے دوں خبر؟ آئی سے گیٹ لاسٹ۔ دھیرج رکھیے انکل، دھیرج رکھیے، ابھی سے اوپر کا ٹکٹ نہ کٹوا لیجیے گا، آخر کو الیکشن بھی تو جیتنا ہے۔ یہ مٹھائی میری طرف سے دائم کو دے دیجیے گا،
اب میں چلتا ہوں، کہیں اخبار کے دفتر ہی بند نہ ہو جائیں۔ آپ کہیں تو ڈاکٹر کو فون کر دوں۔ آئی سے گیٹ لاسٹ فرام ہے۔ طلال اپنے پورے زور سے دھاڑے۔ اوکے انکل، بائے بائے، لو یو ہو گیا۔ کل کا اخبار ضرور دیکھیے گا۔ وہ مسکراہٹ اچھالتا دروازے سے غائب ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی طلال نے مینیجر کو بلایا۔ شہر میں جتنے اخبارات کے دفاتر ہیں سب کو کہہ دو کل کے اخبار میں میرے یا میری فیملی کے متعلق کوئی خبر نہیں آنی چاہیے۔ وہ جتنا پیسہ کہیں اتنا دے دو، منہ بھر دو ان کا، مگر میرے خلاف کسی اخبار میں کوئی خبر آئی تو اس کا مالک زندہ نہیں بچے گا۔ بتا دینا یہ سب کو۔ فوراً سے پہلے ہر جگہ فون کرو۔ وہ کھولتے دماغ کے ساتھ حکم دیتے کی چین اٹھا کر باہر کی جانب بڑھ گئے۔ دائم ابھی رستے میں ہی تھا کہ طلال صاحب کی کال آ گئی۔ کہاں پہ ہو تم؟ راستے میں ہوں ڈیڈی۔ خیریت؟ اگلے آدھے گھنٹے میں گھر پہنچو۔ ہوا کیا ہے؟ جب آؤ گے تو چل جائے گا پتہ کیا ہوا ہے۔ طلال نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ عدن نے فکر مندی سے پوچھا۔ لگ تو نہیں رہا خیریت ہوگی، ورنہ ڈیڈی ایسا تو کبھی نہیں کرتے۔ میں نے سوچا تھا آج ہم گھر نہیں جائیں گے، بھرپور ٹائم ساتھ گزاریں گے، پر اب تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کہتی ہیں تو رک جاتا ہوں۔ اس کے کہنے پہ عدن کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ جو اتنے دنوں سے گھر سے نکلنے سے ڈر رہی تھی، آج کی گزری شام نے وہ خوف ڈر ختم کر دیا تھا۔ وہ اسے فلیٹ پہ چھوڑ کے واپس گھر کی طرف مڑ گیا۔ آدھے گھنٹے کی بجائے 20 منٹ میں ہی وہ گھر میں موجود تھا۔ الجھتے ہوئے اندر آیا۔ اتنا تو ڈیڈی کی آواز سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ مسئلہ گھمبیر ہے، مگر گھر میں تو ہر طرف سکون تھا۔ وہ حال میں ممی کے پاس آ بیٹھا جو کوئی ٹاک شو دیکھ رہی تھیں۔ ممی ڈیڈی کہاں ہیں؟ آئے نہیں؟ ابھی تک نہیں، آنے والے ہوں گے۔ اور تم کہاں تھے 2 دنوں سے؟ گھر ہی نہیں آئے؟ بیزی تھا دوستوں کے ساتھ۔ وہ ابھی ممی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا کہ طلال کی گاڑی کے دروازے بند ہونے کی آواز آئی۔ کچھ دیر بعد وہ اندر داخل ہوئے۔ میرے روم میں آؤ۔ وہ بغیر رکے اسے حکم دیتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ ریموٹ سے چینل چینج کرتا اس کا ہاتھ لمحہ بھر کو رکا۔ کچھ تو غلط تھا۔ وہ حیران ہوتا ان کے پیچھے آیا۔ واٹ ہیپن ڈیڈی؟ تم اتنا گر جاؤ گے مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اتنا لو سٹینڈرڈ ہے تمہارا؟ کیا نہیں دیا میں نے تمہیں؟ دنیا کی ہر آسائش تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ تم نے آج تک جو بھی کیا میں نے کبھی پوچھ گچھ نہیں کی۔ ساری اولاد سے زیادہ صرف تمہیں چاہا۔ تمہاری ہر جائز و ناجائز کو آنکھیں بند کر کے پورا کیا میں نے، مگر تم نے کیا کیا؟ میری ساری زندگی کی کمائی پہ پانی پھیر دیا۔ ذرا سی بھی غیرت نہیں آئی تمہیں یہ گھٹیا حرکت کرتے ہوئے؟ ایسی کون سی عاشقی کا بھوت سوار ہو گیا تھا جو صحیح اور غلط کی تمیز بھی ختم ہو گئی تھی؟ طلال کی دھاڑ پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ انہوں نے جھٹکے سے کوٹ اتار کر صوفے پہ اچھالا۔ وہ خاموش بیٹھا، ان کے آگے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ٹھیک کہتی تھی تمہاری ماں، مجھے اتنی ڈھیل دینی ہی نہیں چاہیے تھی۔ یہ سب کچھ میرا قصور ہے جو تمہیں اتنا سر پہ چڑھا لیا کہ آج تم ایک طوائف کو بیوی کے طور پہ متعارف کرواتے پھر رہے ہو۔ کون سا مارکا مار لیا جو پورے شہر میں ڈنڈورا پیٹ رہے ہو؟ شاید میں تمہارے اس سو کالڈ نکاح کو ایکسیپٹ کر لیتا اگر اس لڑکی کا کوئی حوالہ ہوتا۔ تمہاری عیاشیوں سے میں بے خبر نہیں تھا، پر تم اتنا گر جاؤ گے کہ ایک گندی اینٹ کو میرے محل میں سجانے کا خواب سوچو گے۔ انف ڈیڈی انف۔ کس نے کہا؟ جی آپ سے کس کی جرت ہوئی یہ بکواس کرنے کی؟ میں زبان کاٹ دوں گا اس کی۔ کیوں اتنی آگ کیوں لگ گئی رہی ہے؟ غلط کہا کیا میں نے؟ آج میرے مخالفین میرے سر پہ کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں کہ طلال احمد کی بہو ایک طوائف ہے۔ بس کر دے ڈیڈی، جھوٹ ہے، یہ سب بکواس ہے۔ اگر وہ طوائف ہوتی تو میری بیوی بالکل بھی نہ ہوتی۔ بجائے مجھے پروٹیکٹ کرنے کے آپ ان کی باتوں پہ یقین کر رہے ہیں۔ میں زندہ نہیں چھوڑوں گا اس گھٹیا انسان کو۔ مجھے پہلے ہی پتہ تھا یہ کمینگی حرکت وہی کر سکتا ہے۔ ہاتھ توڑ دوں گا میں تمہارے اگر اسے ذرا سا بھی نقصان پہنچایا۔ تمہاری وجہ سے سیاست میں
میری پوزیشن ڈسٹرب ہوئی تو زندہ نہیں بچو گے تم، اور کیوں کروں میں تمہیں پروٹیکٹ؟ کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے تم نے؟ غلط ہے کیا یہ کہ تم نے اسے کوٹھے سے خریدا تھا؟ بیوی ہے وہ میری، نکاح کیا ہے میں نے اس سے، وہ ایک باعزت خاندان کی بیٹی ہے۔ آج کے بعد آپ اس کے لیے یہ لفظ یوز نہیں کریں گے۔ اسے قابو نہ آتے دیکھ کر اب کی بار طلال نے پینترا بدلا۔ دیکھو ابھی بھی وقت ہے، چھوڑ دو اس کو، میں ہر چیز سنبھال لوں گا، سب کچھ فکس کر لوں گا، ابھی کہ ابھی اسے طلاق دے دو، ورنہ کل کو یہ خبر اخباروں میں آ جائے گی اور میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا، اور اگر ایسا ہوا تو میں کھڑے کھڑے تمہیں جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ میں اسے کسی صورت نہیں چھوڑوں گا، بھگا کر نہیں لایا جو کھڑے کھڑے فارغ کر دوں میں اسے۔ یہ بھول ہے آپ کی، کمپنی آلریڈی اس کے نام تھی، فلیٹ پہلے سے ہی موجود تھا، کمپنی کا سارا پیسہ اس کے اکاؤنٹ میں محفوظ تھا، سو طلال کی دھمکی نے اس پہ کوئی اثر نہ کیا۔ اگر تم نے اسے طلاق نہ دی تو میں اس لڑکی کا وہ حشر کروں گا کہ وہ دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ طلال کی اس بار دی جانے والی دھمکی سن کے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، ابھی سے سوچ لو، آر یا پار۔ ڈیڈی، اگر آپ کی وجہ سے میری بیوی کو ذرا سا بھی نقصان پہنچا تو ساری عمر آپ اپنے بیٹے کی شکل دیکھنے کو بھی ترسیں گے۔ اس کے سرد انداز نے طلال کا دماغ پھک سے اڑا دیا۔ جسٹ شٹ اپ، تم اس لڑکی کی وجہ سے اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، کیا ہو گیا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس طرح کیوں بول رہے ہیں آپ؟ سارا ساڑی کا پلو سنبھالتے ہوئے پریشانی سی اندر آ گئی۔ آئیے بیگم، آئیے بیگم صاحبہ، آپ بھی دیکھیے کون سا چاند چڑھایا ہے آپ کے سپوت نے۔ کیا ہوا یہ پوچھیں، کیا نہیں ہوا؟ نکاح کر لیا ہے اس نے، وہ بھی ایک طوائف کے ساتھ، اور کل کے اخباروں میں میرے اتنے سالوں سے کمائی کی عزت کی دھجیاں بکھر جائیں گی صرف اس کی وجہ سے۔ ان کی بات سن کر سارا گرتے گرتے بچی۔ کتنی بار بتاؤں، نہیں ہے وہ طوائف، اب لکھ کر دے دوں کیا میں آپ لوگوں کو؟ دائم، کیا تم نے واقعی کیا کر دیا؟ میں نے ممی نکاح ہی کیا ہے نا، کوئی جرم تو نہیں کر دیا جو آپ سب ایسے ریئیکٹ کر رہے ہو۔ ان کی بلند ہوتی آوازیں سن کر سارم بھی ادھر ہی آ گیا تھا۔ کیوں کیا یہ سب کچھ؟ کون ہے وہ لڑکی؟ تم جانتے تھے نا تم نیہا سے کمیٹڈ ہو، پھر اس سب کی کیا وجہ ہے؟ ممی ایک بات کلیئر کر لیں، میں نیہا کے ساتھ کبھی بھی کمیٹڈ نہیں تھا، یہ سب کیا دھرا صرف آپ کا، میری مرضی جانے بغیر آپ جا کر سب کچھ طے کریں، سارا قصور آپ کا ہے۔ کس نے مشورہ دیا تھا کہ اسے جا کر میرے ساتھ نتھی کرائیں؟ اسے اس نہج پہ لانے والی صرف اور صرف آپ ہیں۔ میں کبھی اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھا، نہ آج نہ کل۔ میرا نکاح ہو چکا ہے، سو بہتر ہے آپ اپنی بھانجی کے لیے بھی کچھ اور سوچیں۔ اس نے ٹھنڈے لہجے میں ماں کو سب کچھ باور کروا دیا۔ طلال پانی پی کر اپنا غصہ کنٹرول کر رہے تھے۔ میں نہیں مانتی کسی نکاح کو۔ تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کی خاطر ہمارے سامنے زبان چلا رہے ہو، وہ کیا ہے یہ میں اچھے سے جانتا ہوں، کوئی مانے یا نہ مانے، مگر اب وہ دائم طلال کی بیوی ہے اور طلال ہاؤس کی بہو ہے۔ آئندہ اگر میں نے اس کے لیے کوئی غلط لفظ کسی کی زبان سے بھی سنا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں، تم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہاری وجہ سے میری عزت بے شک مٹی میں مل جائے، پر تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ طلال نے پھر سے پوزیشن سنبھال لی۔ فار گاڈ سیک ڈیڈی، کون سا گناہ کر دیا ہے اس نے؟ شادی ہی کی ہے نا تو وہ کیا ہو گیا؟ اس کی زندگی ہے، وہ جسے چاہے جیسے چاہے جیے۔ کب سے خاموش کھڑا سارم بالآخر بول پڑا، یو شٹ اپ، بند کرو اس کی وکالت کرنا، تم پہ بھی اس کا رنگ چڑھ رہا ہے۔ تمہاری تو میں آج ہی سیٹ کنفرم کرتا ہوں، ذرا بھی تم لوگوں کو خیال نہیں ہے ہمارا؟ کیا منہ دکھاؤں گی میں سمیہ کو؟ کیا بنے گا نیہا کا جب اسے پتہ چلے گا؟ سارا روتے روتے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ اب بس کر دے ممی، تنگ آ گیا ہوں میں، یہ نیہا نامہ سن کر کان پک چکے ہیں میرے۔ اگر ذرا سا بھی خیال ہوتا آپ کو
تو کم از کم ایک بار مجھ سے پوچھ لیا ہوتا، مگر اب پانی سر سے گزر چکا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اتنے دن ہو گئے ہیں میرے نکاح کو، آج تک میں اسے گھر نہیں لے کر آیا، صرف اس لیے کہ ہماری وجہ سے آپ کی لائف ڈسٹرب نہ ہو۔ اگر میں اسے یہاں لے آتا تو کون تھا جو مجھے اسے یہاں لانے سے روک سکتا؟ تم اسے ایک بار لا کر دکھاؤ یہاں، میں اپنے گھر میں کسی گھٹیا عورت کا وجود برداشت نہیں کروں گی۔ وہ بجائے ممی کی بات کا جواب دینے کے دھاڑ سے دروازہ بند کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ کھولتے دماغ کے ساتھ وہ اپنے کمرے میں آیا، ساری کھڑکیاں کھول کر خود ٹیرس پہ جا کر کھڑا ہو گیا۔ رات آہستہ آہستہ بیت رہی تھی، یہی سمجھ نہیں آ رہا کہ اسد کو کیسے اس چیز کی بھنک پڑ گئی۔ یہ تو واضح تھا وہ اس خبر کو طلال کے خلاف استعمال کرے گا، اور اگر واقعی کل کو اخبار میں خبر آ گئی تو طلال اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ سب سے پہلے عدن کو پروٹیکٹ کرنا بہت ضروری تھا۔ وہ جانتا تھا اب طلال کی طرف سے کوئی مارجن نہیں ملے گا۔ ساری رات بے چینی سے آنکھوں میں کٹی تھی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ ہر کوئی خاموش تھا۔ طلال بے چینی سے آج کے اخبار کا انتظار کر رہے تھے، حالانکہ منیجر نے یقین دلایا تھا وہ منہ مانگی قیمت دے آیا ہے، کسی اخبار میں ان کے خلاف کوئی خبر نہیں آئے گی۔ پھر بھی لگ رہا تھا کچھ غلط ہونے والا ہے۔ شرفو ابھی تک پیپر نہیں آیا کیا؟ ان کی بات پہ ملازم باہر سے دوڑتا ہوا ہاتھ میں آج کا پیپر تھامے آیا۔ انہوں نے بے چینی سے اخبار کھولا۔ ان کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ کر باقی تینوں نے ناشتہ پرے ہٹا دیا۔ جب کافی دیر تک وہ کچھ نہ بولے تو بالآخر سارا نے ہمت کر کے پوچھا، کیا ہوا؟ کوئی خبر تو نہیں آئی؟ طلال نے پیپر زور سے بیٹھے دائم کے منہ پہ مار دیا۔ ہو گئی تسلی؟ یہی چاہتے تھے نا تم؟ لو اب ڈھول سر پہ رکھ کے ناچو، کر دیا تم نے آج سب کچھ ختم، سب کچھ برباد۔ دیکھو لوگ کیا کیا بکواس کر رہے ہیں میرے بارے میں۔ جنہوں نے کبھی آنکھ اٹھا کر میرے سامنے بات نہیں کی، پڑھو کیا کیا بکواس کی ہے انہوں نے۔ اتنی سی بھی تم میں غیرت ہو تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرو۔ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، اس لیے میں نے کہا تھا دے دو طلاق اسے، جان چھڑواؤ ہماری، مگر نہیں، جب تک باپ سڑک پہ نہ آ جائے تمہیں چین نہیں آنا۔ حد ہوتی ہے بے شرمی کی، تم تو ہر حد پار کر چکے ہو، اور کتنا ذلیل کروانا ہے مجھے؟ ایک بار ہی سولی پہ چڑھا دو، جینا اجیرن ہو گیا ہے میرا، زندگی عذاب بنا دی ہے تم نے۔ سارے ملازم کو نو قدروں میں کھڑے منہ پہ ہاتھ رکھے۔ آج پہلی بار طلال کو اپنے جان عزیز بیٹے پہ برستے دیکھ رہے تھے۔ وہ سر جھکائے آج کے پیپر میں چھپی ساری بکواس پڑھ رہا تھا۔ مخالفین نے طلال احمد کے اس احسن اقدام کو بہت سراہا تھا۔ طلال نے فوراً مینیجر کو فون کیا، کس کو دے کے آئے تھے پیسہ؟ ساری بکواس لکھ دی انہوں نے میرے خلاف۔ میں نے کہا تھا ہر کسی کو فون کر دو، کچھ بھی نہیں چھپنا چاہیے میرے بارے میں۔ کیا سوتے ہوئے فون کیا تھا تم نے؟ کیا ہے یہ سب کچھ؟ بلیو می سر، میرا اعتبار کریں، میں خود ہر اخبار کے مالک سے ملا تھا، ایون جس کو پیسہ دیا، سب کی ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یقین اس کی بات پورا ہونے سے پہلے ہی طلال نے فون کاٹ کر صوفے پہ اچھال دیا۔ فون بند کرنے کی دیر تھی، دھڑا دھڑ کالز اور میسیجز آنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے غصے سے اٹھا کر فون سامنے دیوار پہ دے مارا۔ میرا دل کر رہا ہے اپنا سارا میگزین تم پہ خالی کر دوں۔ اگر تمہاری جگہ پہ یہاں کوئی اور ہوتا تو اسے اگلا سانس بھی نصیب نہیں ہونا تھا۔ ڈیڈی پلیز آپ شٹ اپ جسٹ شٹ اپ۔ ایک لفظ بھی کہا تو زبان کاٹ دوں گا میں تمہاری۔ کن دنوں میں کون سی مصیبت میرے سر پہ ڈال دی ہے؟ یہ تو صرف 3 اخبار ہیں، ملک بھر کے اخباروں میں چھپی ہوگی یہ خبر۔ سارے جہاں کی خاک میرے سر میں پڑ چکی ہے۔ تبھی سارا کے فون کی بیل بج گئی۔ سمیہ کی کال تھی۔ ہیلو، کیا کہہ رہی ہو تم؟ کون سے نیوز چینل پہ؟ فون سارا کے ہاتھ سے گر گیا۔ ان کی بات پہ طلال نے فوراً آگے بڑھ کر دیوار میں نصب LED آن کی، تھوک نگلتے ہوئے نیوز چینل لگایا۔ ناظرین، تازہ ترین ذرائع کے مطابق ملک کے نامور سیاستدان
طلال احمد صاحب کے چھوٹے صاحبزادے دائم طلال کا خفیہ نکاح منظر عام پر آ چکا ہے۔ فوری خبر جو ہمیں موصول ہوئی ہے اس کے مطابق دائم طلال نے چوری نکاح کر رکھا تھا، اور ناظرین، مخالف پارٹیز کے سربراہان کا کہنا ہے کہ دائم طلال نے ایک طوائف زادی سے نکاح کیا ہے، اسی باعث اس چیز کو منظر عام پہ آنے سے روکا گیا ہے۔ تاہم کیا وہ لڑکی واقع ایک طوائف ہے یا نہیں، اس بارے میں اب تک ہمیں کوئی اپڈیٹ موصول نہیں ہوئی۔ ہم ابھی اپنے نمائندے سے بات کرتے ہیں جو ہمیں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ جی ارسلان، آپ اس وقت طلال احمد کی رہائش گاہ کے باہر موجود ہیں، ہمارے ناظرین کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیجیے گا۔ دائم طلال کے خفیہ نکاح کے بارے میں مزید کون سا بیان سامنے آ چکا ہے، اور کیوں اس نکاح کو خفیہ رکھا گیا؟ وہ لڑکی کیا واقعہ ایک طوائف ہے، یا پھر ہمیشہ کی طرح یہ بھی مخالفین کا دوسروں کو زیر کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ جی انم، ہم اس وقت طلال احمد کی رہائش گاہ کے باہر موجود ہیں۔ مخالفین کا کہنا ہے کہ وہ لڑکی ایک طوائف زادی ہے، اس لیے کسی کو بھی اس نکاح کی بھنک پڑنے نہیں دی گئی۔ تاہم اس بارے میں طلال احمد کا کوئی بیان تاحال سامنے نہیں آ سکا۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں ان سے بات چیت کرنے کی، لیکن ابھی تک ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ بہت شکریہ ارسلان، آپ ہمارے ساتھ لائن پر رہیے گا۔ جیسے ہی طلال احمد کا کوئی بیان سامنے آتا ہے ہم فوراً اپنے ناظرین سے شیئر کریں گے۔ ناظرین، آپ کو ایک بار پھر تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں۔ طلال احمد کے بیٹے دائم طلال کا خفیہ نکاح منظر عام پر آ چکا ہے۔ ملک کے نامور سیاستدان طلال احمد کے بیٹے دائم طلال کا ملک میں تبدیلی کی جانب ایک مثبت قدم۔ ملک کے نامور سیاستدان اور مشہور انڈسٹریلسٹ طلال احمد کے چھوٹے بیٹے دائم طلال کا طوائف زادی سے نکاح کر دیا گیا۔ ناظرین، مخالف پارٹیز کے سربراہان کے مختلف بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ فائق لغاری کا کہنا ہے کہ طلال احمد کے اس اقدام سے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ تمام انسان برابر ہیں، ہمیں سٹیٹس اور عہدے سے بالا تر ہو کر ہر ایک کو دیکھنا ہے۔ ایک طوائف سے نکاح کوئی بری بات نہیں ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، مختلف پارٹیز کے سربراہان کے بیانات سامنے آ چکے ہیں، جس میں فائق لغاری نے اس اقدام کو بہت سراہا ہے۔ حال میں موجود ہر شخص پھٹی پھٹی آنکھوں سے نیوز کاسٹر کو بریک پہ پاؤں رکھے بغیر بولتے ہوئے سن رہا تھا۔ مختلف نیوز چینلز اس واقعے کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے تھے۔ طلال صاحب دونوں ہاتھوں میں سر تھامے صوفے پہ بیٹھ گئے۔ اگر وہ مضبوط اعصاب کے مالک انسان نہ ہوتے تو ضرور اس وقت کسی ICU میں موجود ہوتے، لیکن اس وقت ان کا ذہن تیزی سے آنے والے لمحات کا سوچ رہا تھا۔ سر باہر میڈیا کے بہت سے لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں، وہ سب زبردستی اندر آنا چاہ رہے ہیں۔ چوکیدار نے گیٹ بند کیا ہوا ہے۔ حال میں موجود ہر شخص پہ 6 جمود کو ملازم کی آواز نے توڑا۔ تبھی نیوز کاسٹر نے پھر سے چیخنا شروع کر دیا۔ ناظرین، آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہمارے نمائندے ارسلان نعیم طلال احمد کی رہائش گاہ کے باہر موجود ہیں۔ میڈیا کے کسی بھی شخص کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ نجی اور سرکاری تمام چینلز کے نمائندے یہاں پر موجود ہیں، تاہم ابھی تک کوئی حتمی بیان سامنے نہیں آ سکا۔ نیوز چینلز پہ ان کے گھر کے باہر کی مکمل فوٹیج دکھائی جا رہی تھی۔ رپورٹر زبردستی اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اوہ مائی گاڈ، شرفو، تم سب کو لان میں جمع کرو اور دھیان سے کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرنی، وہ صرف لان کی حد تک رہے۔ انہیں وہیں جمع کرو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ انہوں نے بمشکل حواس متجمع کر کے شرفو کو حکم کر دیا۔ سارا پریشانی سے ان کی جانب بڑھی۔ اب کیا کرنے والے ہیں آپ؟ اس سب کا ایک ہی سلوشن ہے، پارٹی اور فیملی دونوں اس کرائسس سے نکل سکتے ہیں۔ وہ کیا صاحبزادے؟ شام سے پہلے وہ لڑکی اس گھر میں موجود ہونی چاہیے۔ حال میں موجود تینوں افراد نے جھٹکا کھا کر ان کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کا یہاں پہ کیا کام ہے؟ میں ہرگز اسے اس گھر میں آنے نہیں دوں گی، کسی صورت وہ یہاں قدم نہیں رکھے گی۔ پلیز سارا، بی سائلنٹ، خاموش ہو جاؤ۔
میں اس وقت بہت غصے میں ہوں، یہ نہ ہو سارا کا سارا آپ پہ اتر جائے۔ وہ لڑکی اس گھر میں آئے گی، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ آپ کیا چاہتی ہیں کل کو اس کے 2 بچوں کی خبر بھی آپ کو میڈیا کے ذریعے ملے؟ ایک بار سب نارمل ہو جائے پھر جو چاہے کرتی رہنا، لیکن ابھی میری بات سنیں۔ مجھے اس چیز کو فوری طور پر کور کرنا ہے۔ کچھ گھنٹوں بعد کیا ہوگا مجھے اس کا علم ہے کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں فوری طور پہ ان سب کو ہینڈل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر سارا خاموش ہو گئیں۔ اور تم ایک بات میری کان کھول کر سن لو، شام سے پہلے وہ لڑکی یہاں موجود ہو۔ اب کی بار گڑبڑ ہوئی تو سیدھا گردن اتار کے ہاتھ میں پکڑا دوں گا۔ مگر اس نے کیا کرنا ہے یہاں آ کے؟ تو تم کیا چاہتے ہو اب یہ خبر بھی میڈیا پہ آ جائے کہ وہ گھر میں موجود نہیں ہے، تاکہ اپنی بچی کھجی عزت کو مٹی میں ملا دوں؟ ابھی کہ ابھی میں اس سب کو فکس کر لوں گا۔ ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر تمہاری پھیلائی ہوئی مصیبت سے مجھے ہی نمٹنا ہے۔ پتہ نہیں کب میری زندگی میں سکون آئے گا۔ اب بت بنے کیوں کھڑے ہو؟ چلو باہر میرے ساتھ۔ اور ہاں، اگر میڈیا کے سامنے کوئی فضول بکواس کی تو وہیں بھون دوں گا۔ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ سارا فوراً سے تمام دروازے کھڑکیاں بند کروائیں۔ شرف تم حال کے دروازے کے باہر رہو۔ کوئی بھی رپورٹر گھر کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ دروازے سے باہر نکلتے ہوئے ان کا دماغ تیزی سے وہ جملے سوچ رہا تھا جو کچھ منٹوں بعد انہوں نے میڈیا کے سامنے کہنے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے لان میں قدم رکھا، رپورٹرز کے تابڑ توڑ سوالات برس پڑے۔ سر، کیا واقعی آپ کے بیٹے نے خفیہ نکاح کر لیا ہے؟ اس نکاح کو اتنی دیر خفیہ کیوں رکھا گیا؟ کیا آپ کو اس بارے میں علم تھا یا آپ بھی بے خبر تھے؟ اپنے مخالفین کے دیے جانے والے بیانات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا دائم طلال کی بیوی واقعی ایک طوائف زادی ہے؟ دائم نے بڑی مشکل سے اپنے اندر اٹھتے ابال پہ قابو پایا۔ میرے بیٹے کا نکاح ہو چکا ہے۔ آج سے 2 ماہ قبل اس نکاح سے ہماری ساری فیملی اور سارے ریلیٹیوز باخبر ہیں۔ الیکشن سر پہ ہونے کی وجہ سے میں کوئی پارٹی ارینج نہیں کر سکا، اس لیے باہر کے لوگ لا علم ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کوئی خفیہ نکاح ہے یا ہماری فیملی کو اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ ہماری بہو ایک باعزت خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ میں الیکشنز کے بعد ایک گرینڈ پارٹی کے ذریعے سب کو انفارم کرنا چاہتا تھا، مگر ہر بار کی طرح اس بار بھی مخالفین نے اپنی اوقات دکھا دی ہے۔ وہ ان اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئے ہیں اور میڈیا بغیر کوئی تصدیق کیے اس بات کو اچھالے جا رہا ہے۔ اگر میڈیا ایسے ہی بغیر کسی ثبوت کے شرفا کے گھر پہ اٹیک کر دے تو کیسے چلے گا یہ ملک؟ سیاست میں جو بھی ایشوز ہیں انہیں سیاست تک ہی محدود رہنا چاہیے۔ میری فیملی پہ جھوٹا الزام لگانے اور غلط خبریں دینے کے خلاف میں مخالفین پہ کیس بھی کر سکتا ہوں، پھر ان کے سب منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مخالفین اپنے شکست کا بدلہ اب ان گھٹیا طریقوں سے لے رہے ہیں۔ کیا ثبوت ہے ان کے پاس جو کہ یہ میری اور میری فیملی کے خلاف بول رہے ہیں؟ لیکن اب یہ کسی بھول میں نہ رہیں کہ میں ان لوگوں کے خلاف کورٹ میں جاؤں گا۔ دوستو، طلال کا یہ وار کام کر جائے گا؟ کیا وہ اپنے اس پلان میں کامیاب ہو جائے گا؟ اور کیا دل سے عدن کو قبول کر لیں گے؟ کیا دائم عدن کو گھر لائے گا یا نہیں؟ اور کیا میڈیا کے ذریعے عدن کے گھر والوں کا پتہ چل جائے گا؟ کیا ہوگا یہ بتائیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، میں بہت محنت سے آپ کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں، ان کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کریں، اور آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں مزید اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کے لیے بنا سکوں۔ اللہ حافظ۔